وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت ایک تعداد ایسی ہے جو داڑھی دھونے میں ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ ان کا غسل ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا وضو ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو توجہ کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا، میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب کسی پر غسل فرض ہو جائے تو غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا، اور جب کلی کرنی ہے تو اچھے انداز سے کرنی ہے، روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں اور اچھے انداز سے کلی کریں۔ کلی صرف پانی منہ میں ڈال کر پچ کر کے ڈالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اچھے انداز سے کلی کریں۔ اگر کھانے کے ذرات دانتوں کے اندر پھنسے ہیں تو ان کو بھی نکالنا ضروری ہے، اچھے انداز سے کلی کریں۔ پھر دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں اچھے انداز سے پانی چڑھائیں، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اب تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ جب پورے جسم پہ پانی بہانا ہے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ہر بال کا نوک سے لے کر جڑ تک اور بما خال یعنی 7 خال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اس میں داڑھی کے بال، سر کے بال، بغل کے بال، زیر ناف بال اور جسم کے جس حصے پر بال ہیں یہ سارے بال اس میں شامل ہیں۔ ہر بال کا نوک سے لے کر جڑ تک اور 7 خال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر غسل کرتے وقت جسم سے کوئی ذرہ کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ایک تعداد ایسی ہے جو اس پر توجہ نہیں دیتی، بے احتیاطی کہہ لیں کہ بغل کے بال یا زیر ناف بال یا جوڑ وغیرہ بعض دفعہ خشک رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ اب غسل نہیں ہے تو آپ پاکی حاصل نہیں کر سکے، آپ پاک نہیں ہے تو آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، چونکہ نماز پڑھنے کے لیے پہلی شرطی طہارت ہے کہ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے جب غسل کریں، غسل کرتے وقت داڑھی دھونے میں بھی یہ احتیاط لازمی کریں کہ داڑھی کے ہر بال کا نوک سے لے کر جڑ تک اور 7 کھال کا دھونا یہ فرض ہے۔ اچھے انداز سے داڑھی کو دھوئیں، صابن بھی لگا لیں اور خلال بھی کر لیں تاکہ جو ہے وہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور جب سر دھوئیں تو سر کے بالوں پر بھی صابن لگائیں، جسم پر بھی صابن لگائیں تاکہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پانی بہہ جائے، کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ جب آپ سر پر، داڑھی پر، جسم پر صابن لگائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پانی جسم کے ہر حصے پر پہنچ جائے گا، کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہے گی۔ تو اس لیے نہانے میں، غسل کرنے میں یہ احتیاط لازمی کریں کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ذرہ سے بھی کہیں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور پھر جب وضو کریں تو داڑھی جب دھونی ہے وضو کرتے وقت، اب بعض لوگوں کی داڑھی ہلکی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی داڑھی گھنی ہوتی ہے، یعنی زیادہ بال ہوتے ہیں۔ ہلکی داڑھی ہو تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہلکی داڑھی ہوگی تو بیچ میں سے کھال جو ہے وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اب جس کی ہلکی داڑھی ہے اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ بالوں کی نوک کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑ اور بالوں کی جڑ کے ساتھ ساتھ اس کی کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ وہ آدمی جس کی داڑھی ہلکی ہے، گھنی نہیں ہے، اس کے لیے وضو کرتے وقت بال کے نوک کا دھونا، بال کے جڑ کا اور بال کے جڑ کے ساتھ ساتھ کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر کسی نے صرف پانی جو ہے وہ بالوں پر بہا دیا، بالوں کی جڑ کو نہ دھویا، کھال کو نہ دھویا، پانی اس جگہ تک نہ پہنچایا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ اس کے لیے شرعی حکم ہے کہ جس کی داڑھی ہلکی ہو، گھنی نہ ہو، جڑ نظر آتی ہو۔ اگر وہ شخص جس کی داڑھی گھنی ہے، ہلکی نہیں ہے، اب داڑھی گھنی ایسی ہے کہ اس کی جو ہے وہ بالوں کی جو جڑ ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اب اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اگر اوپر سے پانی اچھے طریقے سے بہا لے اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے لیے کھال کا دھونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، وہ شخص جس کی داڑھی گھنی ہو۔ تو اب یہ ذہن نشین فرمائیں، اس پر بھی توجہ دیں۔ ایک تعداد ایسی ہے جو اس پر بھی توجہ نہیں دیتی، بے احتیاطی کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا کامل وضو نہیں ہوتا، پھر نماز کی لذت، نماز کی چاشنی نصیب نہیں ہوتی، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں
گناہوں سے بات کیوں نہیں آتی؟ ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مجھے 5 سال 10 سال 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر جاتا ہوں، گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، حالانکہ بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب میں نماز پڑھتا ہوں، برے کاموں سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ اب خود غور کر لے کہ بھائی جس طرح میں نے جو ہے وضو کرنے کا حق ہے اس طرح وضو کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ نماز جس طرح کامل طریقے سے پڑھنے کا حق ہے میں نے اس طرح پڑھی بھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ جس طرح قیام کرنے کا حق ہے میں نے اس طرح کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ جس طرح رکوع کرنے کا حق ہے میں نے اس طرح کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ جس طرح سجدہ کرنے کا حق ہے میں نے اس طرح سجدہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ اب بعض لوگ جو ہے وہ رکوع کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کا رکوع ادا ہی نہیں ہو رہا ہوتا، حالانکہ رکوع کے متعلق حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اس انداز سے کرو کہ اگر جو ہے وہ پیٹھ تمہاری بالکل سیدھا ہو، اور بعد نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا کہ جو بندہ رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ اب بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں جو ہے وہ اپنی کلائیاں بچھا لیتے ہیں، پیچھے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور بعض لوگ جو ہے وہ سجدے میں پیچھے سے پاؤں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب نماز کی لذت، نماز کی چاشنی کیسے نصیب ہوگی؟ اب آپ نے وضو ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا تو آپ کو نماز کی لذت، نماز کی چاشنی کیسے نصیب ہوگی؟ اب وضو کے مین 4 فرائض ہیں، ان 4 فرائض میں سے کوئی بھی جگہ رہنی نہیں چاہیے۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت بازو دھونا، تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ان 4 فرائض کو جب ادا کریں تو یہ دیکھ لیں کہ ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے میری کوئی جگہ خشک تو نہیں رہ رہی۔ اب بعض لوگ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا چولہوں میں پانی لیتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ پانی پھینک رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پیچھے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں دھوتے وقت ان کے ٹخنے جو ہے وہ خشک رہ جاتے ہیں، پاؤں کی پیچھے والی ایڑی بعض دفعہ خشک رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ غور کریں، وضو کامل ہوگا تو نماز میں لذت بھی نصیب ہوگی، نماز میں چاشنی بھی نصیب ہوگی۔ وضو کامل نہیں ہے، طہارت کامل نہیں ہے تو نماز کی لذت کیسے نصیب ہوگی؟ تو اس لیے وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت داڑھی دھونے میں یہ احتیاط لازمی کریں کہ داڑھی اس انداز سے دھونی ہے کہ بال کا نوک سمیت جڑ کا اور جڑ سمیت کھال کا دھونا یہ فرض ہے۔ جب غسل کریں تب بھی، جب وضو کریں تب بھی بالوں کو بھی اچھے انداز سے دھوئیں، بالوں کی جڑ کو بھی اور ساتھ کھال کو بھی اچھے انداز سے دھو لیں تاکہ آپ کا صحیح طریقے سے وضو بھی ہو جائے اور غسل بھی ہو جائے۔